مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی دامت اللہ کی گراں قدر تصنیفات میں سے ایک کتاب استشہاد رسول الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہے۔ اس کتاب میں نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت پر روشنی ڈالی گئی ہے، بلکہ اس جانب بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح امت کے بعد افراد نے حکومت پر قبضہ کر کے حقیقی اسلام کی صورت کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ عنوان گفتگو ہے کہ حقائق کو پہچانوانا اور لوگوں تک حقائق پہنچانا یہ سب کی ذمہ داری ہے، چونکہ اسلامی حکومتیں پیغمبر اسلام کے بعد جو مسلمانوں پر براجمان رہیں، ان کے سیاہ کارنامے جو دنیا کے سامنے آئے ہیں، ان کارناموں کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کی نیک نامی کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ فلاں بادشاہ نے اپنی زندگی میں یہ کیا ہے، لہذا اسلام ایسا ہے اور نبی اسلام بھی ایسا ہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان سلاطین بنی امیہ اور بادشاہان بنی عباس کا نبی اسلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ذرہ برابر بھی لگاؤ نہیں ہے۔ ان کی زندگی مشرق کی طرف ہے اور پیغمبر اسلام کی زندگی دوسری طرف ہے، یعنی بعد المشرقین ہے۔ جیسے کہ مغرب اور مشرق کا فاصلہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان خلفائے بنی امیہ کی زندگی اور سیرتوں میں اور پیغمبر اسلام کی زندگی اور سیرت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مشرق و مغرب کا فرق ہے۔ تو لہذا ان حکمرانوں کی زندگی سے اسلام کو نہ سمجھا جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی رحمت کو اس حد تک پہچانوایا جائے کہ ان ظالموں کی زندگی کے ذریعے سے پیغمبر کی زندگی کو جو مسخ کیا جا رہا ہے، آپ کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ جب یہ افراد ایسے ہیں جو اسلامی حکمراں ہیں تو یقیناً ان کا نبی بھی ایسا ہی ہوگا، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو ویسے پہچانوایا جائے جیسے پیغمبر اسلام تھے اور جیسی آپ کی زندگی تھی، کہ آپ نبی رحمت ہیں، آپ کی زندگی مسلمانوں کے لیے رحمت تھی، بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت تھی، آپ عالمین کے لیے رحمت تھی، اور سب کے متعلق آپ یہ چاہتے تھے کہ سب دین اسلام کے راستے پہ چلیں، سلامتی کے راستے پر چلیں اور سیدھے راستے پر چلیں، جئیں اور جینے دیں۔ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ خود انسان سلامتی سے رہے اور دوسروں کو سلامتی سے رہنے دے۔ اسلام یعنی لا ضرر ولا ضرار فی اسلام، یہ تو حدیث ہے، اور اسلام میں ایک معیاری قول ہے، معیاری حدیث ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ اسلام میں نہ تو نقصان اٹھانا ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ جب اسلام کا یہ قاعدہ ہے اور یہ قانون ہے اور یہ سیرت ہے، تو پھر پیغمبر اسلام کی زندگی کو اسی اعتبار سے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو پیغمبر اسلام نے کسی سے اپنا نقصان اٹھایا ہے
بلکہ اگر کہیں سے نقصان ہونے کی خبر آپ کو آئی ہے، کوئی آپ کو پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، مدینے پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، اور تو آپ نے خود جنگ کا اقدام نہیں کیا، بلکہ پیغمبر اسلام نے دفاع کیا ہے، اپنا بچاؤ کیا ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی کے اوپر جارحانہ اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد جو حکومتیں آئیں، انہوں نے ایران پہ قبضہ کر لیا، قسطنطنیہ پہ قبضہ کر لیا، شام پہ قبضہ کر لیا، وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ قبضہ کرتے چلے جا رہے تھے، جبکہ ادھر سے کوئی ایسا اقدام نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ہمیشہ دفاع کیا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات نے بھی خود کسی جنگ کا اقدام نہیں کیا، بلکہ آپ نے ہمیشہ دفاع کیا ہے، بچاؤ کیا ہے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل ہوئی، پیغمبر اسلام کے یہ جانشین مولا کائنات کوفے کے اندر ہیں، آپ کو اطلاع ملی کہ بصرے میں آپ کے گورنر کو اذیت پہنچائی گئی، آپ کے داڑھی اور مونچھ کے بال اور سر کے بال نوچ لیے گئے ہیں اور حملہ کیا گیا ہے، تب جا کر آپ نے کوفے سے حرکت کی ہے اور بصرے آئے ہیں اور وہاں پر جنگ جمل واقع ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جنگ صفین میں بھی آپ نے اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حاکم شام سے، دمشق سے روانہ ہو کر کافی حد تک آگے آ گیا ہے اور ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تب مولا کائنات نے اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اپنی فوج کو کوفے سے چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہذا یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں یا مولا کائنات کے زمانے میں، یہ ساری کے ساری دفاعی جنگیں تھیں، اپنے طرف سے کوئی جارحانہ اقدام نہیں تھا۔ اب اگر پیغمبر اسلام کے بعد کسی ایسے شخص کی طرف سے جارحانہ اقدام کیا جا رہا ہے جو ظاہراً اپنے آپ کو اسلامی خلیفہ کہہ رہا ہے، اسلامی رہنما کہہ رہا ہے، پیغمبر اسلام کے خلیفہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا صرف کہنے میں وہ اپنے آپ کو اسلامی خلیفہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں نہ تو کوئی ایسی جنگ ہے جو دفاعی جنگ ہو، اس کی زندگی کا اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے ہمیشہ دفاع کیا ہے، ہمیشہ بچاؤ کیا ہے۔ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں اور پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، اور جو رحمت ہو وہ کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ آپ خود غور کریں کہ اتنی سارے جنگیں ہوئیں، پیغمبر اسلام نے کسی ایک دشمن کو بھی اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور باقی جو آپ کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں نا، یہ پیغمبر اسلام کی بالکل برخلاف چل رہی تھی۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔